دوستو، آج کے دور میں ہماری دنیا کے حد سے زیادہ ایڈوانس ہو جانے کی وجہ سے دنیا کے الگ الگ کونوں سے پرانے ایتہاسک شہروں کو کھوجے جانے کی خبریں آنا تو ایک عام بات ہو چکی ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ترکی میں ملنے والے ایک ایسے عجیب و غریب اور خطرناک شہر کے بارے میں بتائیں گے کہ جس نے آج کے دور میں پوری دنیا کے ہوش اڑا رکھے ہیں۔ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس شہر کو جناتوں نے بسایا تھا۔ لیکن دوستو، اس شہر کو کب، کیوں اور کیسے بسایا گیا تھا، یہ سارے وہ سوال ہیں کہ جن کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جاننے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اس شہر میں ایسی کیا خاص بات ہے اور آخر اس شہر میں ایسی کون سی چیزیں ملی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج پوری دنیا حیران ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی ہے آج سے لگ بھگ 60 سال پرانی کہ جب 1963 میں ترکی میں رہنے والا ایک شخص اپنے پرانے اور کچے مکان کو نئے گھر میں بدلوانے کے لیے اپنے گھر پر مزدوروں سے کھدائی کروا رہا تھا۔ کھدائی کرتے کرتے اچانک سے زمین کے نیچے سے ایک ایسا پتھر نمودار ہوا کہ جس کو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی نہیں توڑا جا سکا۔ تھک ہار کر جب مزدور پریشان ہو گئے تو اس آدمی نے اس پتھر کا جائزہ لیا اور پورے پتھر کو دھیان سے دیکھنے کے بعد اس آدمی نے یہ اندازہ لگایا کہ بھلے ہی کسی بھی ہتھیار کے ذریعے سے اس پتھر کو توڑنا ممکن نہیں، لیکن اس پتھر کو بہت سارے مزدوروں کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بڑی آسانی کے ساتھ لے جایا جا سکتا ہے۔ بس یہی سوچ کر اس نے سارے مزدوروں کو اس پتھر کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھنے کا آرڈر دیا۔ لیکن دوستو، مزدوروں نے جیسے ہی اس پتھر کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھا تو وہاں پر موجود سارے لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس پتھر کے نیچے تو ایک ایسی لمبی سی سیڑھی موجود تھی کہ جو ایک انسان کو زمین کے اندر لے جانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کچے مکان کے مالک نے آگ کی روشنی کی مدد سے زمین کے نیچے کیا ہے یہ دیکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ اس چیز میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ سیڑھیوں کا آخری کنارہ تو اندھیروں میں نظر آ رہا تھا اور ڈر کی وجہ سے وہاں موجود کسی بھی انسان میں یہ ہمت بھی نہ ہو سکی کہ وہ ان سیڑھیوں سے اتر کر نیچے جا سکے۔ اور آخرکار اس مکان کے مالک نے گھبرا کر اس بات کی خبر لوکل پرشاسن کو دی۔ گورنمنٹ کے آدمیوں کو اس بات کی خبر ملتے ہی انہوں نے سب سے پہلے اس پوری جگہ کا اچھی طرح سے معائنہ کیا اور اس کے بعد اس پوری جگہ کو سرکاری جگہ گھوشت کر دیا گیا اور اس کچے مکان کے مالک کو اس جگہ کے بدلے میں دوسری جگہ سونپ دی گئی۔ اور اس کے بعد سرکار کی طرف سے اس جگہ پر ایکسپرٹس نے ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ایکسپرٹس اس جگہ پر ریسرچ کرنے کے لیے اس زینے سے اتر کر نیچے گئے تو ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ زینے سے نیچے اترتے ہی وہ ایک نئی دنیا میں انٹر کر چکے تھے، ایک ایسی دنیا میں کہ جو ہماری دنیا سے بالکل الگ تھی اور اس کا اوپر والی دنیا سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ دوستو، یہ وہی شہر تھا کہ جس کو آج ترکی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ڈیرن کویو یا پھر جناتوں کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جس جگہ پر موجود ہے اس کو ترکی کا بالکل سینٹر علاقہ مانا جاتا ہے۔ اس شہر کو آج کے دور میں دنیا کے سب سے عجیب و غریب اور حیران کر دینے والے شہروں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اتہاسکاروں کے مطابق اس شہر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 700 سال پہلے، یعنی آج سے 2700 سال پہلے بسایا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا انڈر گراؤنڈ شہر ہے کہ جس میں زمین کی سطح سے لگ بھگ 11 منزل نیچے تک بھی عمارتیں موجود ہیں۔ اس کی آخری منزل ہماری زمین سے لگ بھگ 85 میٹر گہرائی میں موجود ہے، جو یقیناً حیران کر دینے والی ہے۔ زمین کے نیچے موجود اس عجیب و غریب شہر میں کسی دور میں ایک ساتھ 20,000 سے بھی زیادہ لوگ رہا کرتے تھے، اور ان سب سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ان سارے لوگوں نے زمین کے نیچے موجود ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی کے لیے ان ساری چیزوں کے انتظامات کر رکھے تھے کہ جس طرح کے انتظام ہم لوگ زمین کے اوپر کیا کرتے ہیں۔ اس شہر پر ریسرچ کرنے والے ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ شہر کے اندر شراب کے کارخانے، گودام، مارکیٹس، عبادت گاہیں اور استبل بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی عبادت گاہوں کے علاوہ ایک بڑی عبادت گاہ یعنی عبادت کرنے کی جگہ بھی بنائی گئی تھی، اور یہ بڑی عبادت گاہ زینے سے اترتے وقت دوسری منزل پر بنی ہوئی تھی۔ اس شہر کے انڈر گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے اس شہر کے اندر ہوا لانے کے لیے بھی ایک اچھا انتظام کیا گیا تھا۔
ابھی تک ہونے والی ریسرچ میں ہماری دنیا کے ایکسپرٹس اس شہر کے اندر 11 ایسی سرنگیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ جن کو اس شہر کے لوگوں نے ہوا پاس کرنے کے لیے بنایا تھا، اور ان سبھی سرنگوں کو بعد میں اس شہر کے لوگوں نے نہ جانے کیوں بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے سے ڈھک دیا تھا۔ ان بڑی بڑی سرنگوں کے علاوہ ایسے بہت سارے ہزاروں چھوٹے چھوٹے ہول بھی ملے ہیں کہ جن کو ہوا پاس کرنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، شروع میں تو اس شہر میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک ہی دروازہ موجود تھا، لیکن جیسے جیسے ریسرچ آگے بڑھتی گئی تو ایسے بہت سارے دروازوں کو ڈھونڈ لیا گیا کہ جو اس شہر میں انٹر کرنے کے لیے کسی دور میں بنائے گئے تھے، اور ان سارے ہی دروازوں کو اس شہر میں رہنے والے لوگوں نے ایسے لمبے اور چوڑے پتھروں کے ذریعے سے بند کر رکھا تھا کہ جن پتھروں کا وزن لگ بھگ 500 کلو گرام بتایا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ وزن ہونے کے باوجود بھی ان سارے پتھروں کو ان دروازوں پر اس طرح سے سیٹ کیا گیا تھا کہ یہ کسی بھی ایک عام انسان کے معمولی سے دھکے کے ذریعے سے کھولے جا سکتے تھے۔ دوستو، جب اس شہر پر ریسرچ کرنے والے ایکسپرٹ سے یہ سوال کیا گیا کہ آخر پرانے لوگوں نے اس شہر کو بسانے کے لیے اسی جگہ کو کیوں چنا، تو ان ایکسپرٹس کا یہ جواب تھا کہ کیونکہ جس جگہ پر اس شہر کو آباد کیا گیا ہے، اس شہر کا اندرونی حصہ مضبوط پتھروں کی چٹانوں سے بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شہر انسانوں نے نہیں بلکہ جناتوں نے بنایا تھا، کیونکہ دوستو جس کاریگری کے ذریعے سے پتھروں کی چٹانوں کو کاٹ کر اس شہر کو زمین کے نیچے بنایا گیا ہے، یہ کام انسانوں کی اوقات سے باہر لگتا ہے۔ بلکہ ایکسپرٹس کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کام آج کے دور میں بھی ہماری دنیا کے اتنے زیادہ ایڈوانس ہو جانے کے باوجود بھی ممکن نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جس دور میں اس شہر کو بسایا گیا تھا اس دور میں تو ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس شہر کی دیواروں پر کچھ ایسی چیزیں بھی لکھی ہوئی پائی گئی ہیں کہ جن کو سمجھنا آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کو لکھنے میں جس لینگویج کا استعمال کیا گیا ہے وہ لینگویج آج کے دور میں پوری دنیا میں کہیں پر بھی استعمال نہیں کی جاتی ہے۔ ریسرچ کرنے والے ایکسپرٹس کے دماغ کو سب سے بڑا جھٹکا اس وقت لگا کہ جب انہوں نے یہ غور کیا کہ اس پورے بڑے شہر میں ایک بھی قبرستان یا پھر ایسی جگہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پر مرنے والوں کو جلایا یا پھر دفنایا جاتا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ جس شہر میں ہزاروں لوگ رہا کرتے تھے، اس شہر میں مرنے کے بعد انسانوں کی باڈی کا کیا کیا جاتا تھا؟ ابھی تک کی ریسرچ سے یہ بات بھی کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ شہر 10ویں صدی تک موجود ہوا کرتا تھا، اور 10ویں اور 11ویں صدی کے آس پاس ہی میں بازنطینی سلطنت کے دور میں اس شہر کو کسی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ شروع میں بازنطینی سلطنت کے لوگوں نے اس شہر کا استعمال ان جنگوں میں چھپنے کے لیے بھی کیا تھا کہ جو جنگیں ان کی عرب مسلمانوں سے ہوا کرتی تھیں۔ فی الحال دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس شہر کی ریسرچ آگے بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے اس شہر سے جڑے بڑے بڑے راز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ویڈیو کے کامنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ اس ویڈیو سے پہلے آپ اس شہر کے بارے میں کیا جانتے تھے۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔